السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی آپ نے پوچھا کہ یہ کوئی نان مسلم ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، انہوں نے جو ہے سوال کیا ہے کہ بھئی قرآن میں کیا ایسی چیز قرآن سے نکل سکتی ہے جو سب کے کام آئے، مسلم اور نان مسلم سب کے لیے کام آئے۔ تو قرآن تو میرے بھائی تمام انسانیت کے کام کے لیے ہے۔ تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کی ہدایت کے لیے، سب کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ایسا راستہ جس پر چل کر انسان کبھی کوئی نقصان نہیں اٹھائے گا، فائدے ہی فائدے اس کو ملیں گے، ایسا راستہ دکھانے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ اس پر جب انسان چلتا ہے، اس کے مطابق جب اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، اس کی تعلیم کی روشنی میں، اس کے نالج کی روشنی میں جب انسان اپنے سارے کام کرتا ہے، تو وہ خود بخود ایسے راستے پر چل پڑتا ہے کہ جس میں اس کے صحت کے لیے بھی، اس کے روحانی زندگی کے لیے بھی، جسمانی زندگی کے لیے بھی فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان نہیں ہے کچھ بھی۔ اور جیسے آپ نے مثال دی کہ ہاں بھائی جیسے وید میں جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آیوروید جس سے بن گیا، آج بہت ساری دوائیاں بنائی جاتی ہیں، یہ سب وید میں ملتا ہے۔ تو اس طرح تو بے شمار ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے زیتون کے فوائد بتائے ہیں، زیتون کی اہمیت بتائی ہے، انجیر کے فوائد بتائے ہیں، شہد کے تعلق سے بتایا ہے کہ یہ اللہ نے اس میں سب بیماریوں سے شفا رکھی ہے، سب بیماریوں کا علاج شہد میں ہے۔ خود قرآن کو پڑھ کر کے انسان جب اس پر عمل و عقیدے کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے، پھونکتا ہے، تو اس سے اس کی جسمانی بیماریاں بھی، روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ رکھا ہے، یہ تاثیر رکھی ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، بلکہ آج سائنسی تحقیقات جو نئی نئی آ رہی ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے ہی، 1500 سال تقریباً پہلے ہی ان سب کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ آج بہت سارے ایسے آپ دیکھیں گے جو انگریز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ قرآن پڑھ کر کے بہت سارے اس کی حقیقت کو جان گئے اور مسلمان ہو گئے۔ آپ جو ہے قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی بھی زندگی پڑھیے جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر کے اسلام قبول کیا۔ کیا وجہ تھی، کس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا؟ روس کے، برٹن کے بڑے سائنسداں، ریسرچ کرنے والے بہت سارے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ انگلش میں بھی مل جائیں گی وہ کتابیں، آپ سرچ کریں گے تو، کہ جو ہے اسلام، میں نے اسلام کیوں قبول کیا، اس طرح کے آپ ڈالیں گے تو آپ کو بہت سارے بڑے بڑے اسکالرز کے مل جائیں گے آپ کو، کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، کیا خاصیت دیکھی، قرآن میں انہوں نے کیا پایا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں کہ ابھی 1500 سال پہلے اللہ نے یہ بات بیان کی تھی، اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ چیزیں، لیکن آج ریسرچ اس کو ثابت کر رہی ہے۔ جس طرح سے جو ہے سورہ معارج میں ایک مثال میں دے رہا ہوں، ورنہ ایسی تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو قرآن کے اندر جو ہے سورہ معارج میں 29ویں پارے میں 29 پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ حاقہ میں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے اللہ کی طرف چڑھ کر کے جاتے ہیں، کچھ ہی لمحوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جس کی دوری جو ہے وہ 50,000 سال کی مسافت ہے، 50,000 سال کی دوری ہے، جہاں یہ فرشتے بہت جلد پہنچ جاتے ہیں چڑھ کر کے۔ تو
اس وقت بتایا تھا 1500 سال پہلے، جبکہ ہمیں یہ آسمان صرف یہی نظر آتا تھا جو نیلا آسمان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کس کو معلوم تھا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم ہے، اسپیس جو ہے یہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ آج جو ہے سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ کتنے عظیم ہے یہ کائنات، کتنے سالوں نوری سال جو ہیں، کتنی دور دور جو ہے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر، بلکہ کہا جائے کہ ہزاروں نوری سال، لائٹس ایئر جس کو کہتے ہیں، کہ بھئی روشنی کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ روشنی کتنی دور پہنچے گا ایک سال میں، اس کی جو مسافت گنی جاتی ہے وہ ہزاروں لاکھوں سال دور تک بھی جو ہے لوگ آج دیکھ چکے ہیں، اور وہاں کی خبریں بتاتے ہیں آج سائنسداں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا ہمیں کہ 50,000 سال کی دوری پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ یہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے صرف، جو قرآن جو ہے بتاتا ہے ہمیں، اور قرآن سے لوگوں نے اس طرح کے ریسرچ کر کے فائدے بھی اٹھائے ہیں، بڑی بڑی ایجادات ہو گئی ہیں، ڈسکوریاں ہو گئیں قرآن کو پڑھ کر کے۔ یہ قرآن کو پڑھ کر کے آپ کو معلوم ہوگا، آپ کوشش کیجئے ہندی میں ہی قرآن لیجئے، انگلش جانتے تو انگلش میں بھی قرآن موجود ہے، انگلش میں قرآن پڑھیے، آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوں گی، اور حقیقت میں کون ہے مالک اور خالق جس نے پیدا کیا ہے، کریٹر کون ہے ان سب چیزوں کا، اس کائنات کا، اس کی بھی آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی اس میں۔ لہذا کوشش کیجئے آپ ادھر ادھر سب سے سوال کرنے کے بجائے آپ خود پڑھیں قرآن کو۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے بہت سارے سوالوں کے آپ جواب مل جائیں گے۔ آپ نے جیسا کہا میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، تو وہ آپ کے سب سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ ضرور قرآن کے اندر، لیکن آپ کو سچے دل سے جو ہے کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی کہ اس میں کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو تمام انسانیت کے لیے بہت ہی مفید، بہت ہی فائدہ مند، اور جس سے ہر انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔